Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. ہم آخری دعاؤں میں ہیں اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر کی دعائیں کل ہم نے پڑھی. اس کے بعد یہ مسنون دعاؤں میں سے یہ آخری دعا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک دو دعائیں ہیں لیکن زیادہ تر معروف اور مسنون جو دعائیں ہیں ان میں سے یہ آخری دعا ہے. تو اس کے اندر ہم تشہد کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے. اللہم کہ اے اللہ انی بے شک میں نے میں نے ظلم کیا ہے نفسی اپنے نفس پر یا اپنی جان پر ظلماً کثیراً بہت سارا ظلم کیا ہے. والا اور نہیں ہے یغفر بخشنے والا معاف کرنے والا الذنوب گناہوں کو. ذنبن ایک گناہ ہوتا ہے اور ذنوب اس کی جمع ہے. گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے الا مگر انتا تو ہی یعنی تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے. فا تو اغفر لی تو مجھے بخش دے. اکٹھا ملا دیں گے اس کو تو فاغفر لی بن جائے گا. فاغفر لی تو مجھے بخش دے یا مجھے معاف کر دے. مغفرتاً یہ بخشش ہے اسم ہے. من کا مطلب سے اندی کا مطلب پاس اور کا تیرے پاس سے مطلب اپنی طرف سے یا اپنے ہاں سے مجھے تو معاف کر دے. مغفرتم من عندی کا فاغفر لی مجھے بخش دے اپنی خاص بخشش سے اپنی خاص رحمت سے یا اپنی خاص مغفرت سے مجھے تو معاف کر دے. وارحمنی اور مجھ پر رحم فرما. انکا بے شک تو انتا تو ہی الغفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اب دیکھیے اس کے اندر ہم دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ کہہ رہے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے بہت سارے ظلم کیے ہیں. یہاں پر اپنے گناہوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کر رہے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے نا اور توبہ کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کا اور گناہوں کی معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کیا جائے. یا اللہ فلاں وقت کے اندر سری طور پر جہری طور پر چھپ کر ظاہری طور پر لوگوں کے اندر تنہائی میں فلاں وقت کے اندر میں نے گناہ کر لیا ہے. تو جانتا ہے تیرے علاوہ میرے اس گناہ کو کوئی نہیں جانتا لہٰذا تو ہی مجھے معاف کرنے والا ہے تو مجھے معاف فرما دے. اور پھر اس گناہ کی معافی کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں ہے کہ ایک بندہ جو گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے معافی مانگنے کے بعد اس کے اوپر ڈٹا بھی ہوا ہے پھر وہ گناہ کری جا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ معافی مانگے. یہ معافی مانگنے کے کچھ اصول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ معافی مانگے. پھر یہ جو ہے جو بندے نے گناہ کر لیے ہیں ان گناہوں کے اوپر بندہ پچھتائے کہ یا اللہ میں اس کے اوپر پچھتا رہا ہوں مجھے اپنی غلطی کے اوپر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے آئندہ میں اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کروں گا دوبارہ نہیں میں اس کو دہراؤں گا اللہ ایک دفعہ تو مجھے معاف کر دے. اور پھر دوبارہ اس گناہ کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرے تہیا کر لے. ہاں اگر کسی صورت کے اندر غلطی کے ساتھ انسان ہونے کے ناطے وہی گناہ دوبارہ پھر سے غلطی کے ساتھ سرزد ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ سے پھر دوبارہ گناہ کی معافی مانگیں. کیونکہ حدیث کے اندر ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے گناہ کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر اللہ کے پاس آ کے معافی مانگتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے گناہ کری جائے پہلے معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے پھر ٹھیک ہے چلو دل کے اندر ہے دوبارہ پھر گناہ کر لیں گے دیکھی جائے گی بعد کے اندر. یہ نہیں ہے. غلطی سے بشری تقاضے کے مطابق انسان ہونے کے ناطے بندے سے پھر سے وہی غلطی دوبارہ ہو جاتی ہے پھر اللہ کے پاس آئے آ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرنے والا. بہت ساری اللہ تعالیٰ کی بخشش کے حوالے سے احادیث ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث پھر اسی طریقے سے ہے من لازم الاستغفار جو بندہ توبہ اور استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دیتے ہیں. ومن كل ہم فرجا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کسی غم کو دور کر دیتے ہیں. ورزقه من حيث لا يحتسب استغفار کرنے کے بدلے اللہ وہاں سے بندے کو رزق دیتا ہے
کہ بندے کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا۔ یہ استغفار والا عمل میں بڑے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو ایک دفعہ اپنا کے دیکھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا کے دیکھیں، تو انشاءاللہ دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیاں کیسے آتی۔ اللہ غموں سے پریشانیوں سے آزادی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر دکھ پریشانی سے آزادی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی تنگیاں ترشیاں ہوں گی ان سے نکلنے کے ایسے ایسے راستے آسانیوں کے ساتھ تبدیل کر دے گا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اس گناہوں کی معافی کو ایک تو خلوص نیت کے ساتھ مانگیں، اپنے گناہ کے اوپر پچھتائیں اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کریں، اور پھر اسی طریقے سے استغفار کو بار بار اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس بندے کے نامہ اعمال کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار مل گئی، جس بندے کے نامہ اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت سے استغفار ہوئی اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یہ توبہ کا کئی مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری کے معنی کے اندر یہ لفظ کا استعمال کیا، جنت کے درخت کے طور پر اس لفظ کا استعمال کیا، اور بھی کئی معنوں میں اس کا استعمال ہوا۔ تو ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا، بہت سارے ظلم کیے ہیں۔ ولا، اور نہیں ہے، یغفر الذنوب، معاف کرنے والا کوئی گناہوں کو، الا انت، مگر تو ہی، تیرے علاوہ کوئی میرے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے علاوہ ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا ایک بندہ ہے، وہ بندہ میرے سامنے گناہ کر کے آتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جو اس بندے کی غلطی کرنے کے بعد اس غلطی کو معاف بھی کرنے والا ہے، پھر وہ میرے در پہ آتا ہے، آ کے جھکتا ہے، اپنی خطا کی، اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے، میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کس کے سامنے ہمیں امیدیں ہیں؟ کس کے سامنے ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنی جو ہے خطاؤں اور لغزشوں کو رکھنا ہے؟ کسی بندے کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ عام لوگوں کے سامنے اپنی خطاؤں غلطیوں کو رکھیں، ہم سے تو نفرتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو عجز و نیازیاں ہیں، یہ جو راز و نیاز کی باتیں ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور کسی کے سامنے نہیں رکھ سکتے، ورنہ دنیا تو جینا محال کر دے ایک دوسرے کا۔ اللہ اکبر۔ فاغفر لی، تو مجھے تو معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، خاص بخشش سے، اپنی خاص مغفرت کی طرف سے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اپنے پاس سے تو معاف کر دے، بخشش کے ساتھ ساتھ ورحمنی، میرے اوپر رحم بھی فرما۔ یہ رحم کے حوالے سے بہت ساری باتیں پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب تک بندے کے شامل حال نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے بندے کے گناہوں کو معاف نہیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ہے قیامت کے دن آئے گا، آ کے کہے گا یا اللہ میرے پاس تو نیکیاں ہی بہت زیادہ ہیں، مجھے تو تیری رحمت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے اچھا اس کی نیکیوں کا موازنہ کیا جائے، اس کی نیکیوں کا موازنہ کیا جائے گا تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کی نیکیاں جو ہے حباب منصورہ، خس و خاشاک کی طرح اڑ کے رہ جائیں گی، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا، اس کو اٹھا کے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں، میرے صحابہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب تک نہ ہوئی اس وقت تک کسی کی بخشش نہیں ہوگی۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی بھی نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میری بھی نہیں، جب تک میرے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ آئی اس وقت تک میری بھی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جان بخشی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اللہ کے پیغمبر نے بھی مانگا اور ہمیں بھی اس بات کو سکھلایا ہے کہ جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اللہ سے سوال کیا کریں، یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں کی آغوش کے اندر لے لے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ وارحمنی، اپنا رحم فرما مجھ پر، انک، بے شک تو، انت، تو ہی ہے، الغفور، بخشنے والا ہے، اور رحیم، رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہاں پر بخشش مانگی، وہاں پر رحمت مانگی، اس کے ساتھ دونوں لفظوں کو اکٹھا کر دیا، انت الغفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا بھی ہے تو رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ دعا چھوٹی سی ہے، انتہائی جامع اور بڑی خوبصورت قسم کی دعا، اس دعا کو بھی یاد کریں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد کل بھی ہم نے ایک دعا پڑھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ نبی علیہ السلام نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہیں، قبر کے عذاب سے پناہ، جہنم کے عذاب سے پناہ، اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ، پھر دنیا اور زندگی اور موت کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی پڑھیں، پھر اس کے بعد جو بھی دعا میسر آ جائے، قرآنی آیات کی صورت میں ہو، مسنون دعائیں جو احادیث سے ہمیں ملتی ہیں اس صورت کے اندر ہو، وہ تشہد کے اندر پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ربی جعلنی وغیرہ جو بھی دعائیں مانگنا چاہیے وہ مانگنے کے بعد پھر ہم اپنی تشہد کو مکمل کرتے ہوئے سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے سامنے اللہ
دائیں طرف والوں کو بھی سلامتی ہو اور بائیں طرف والوں کو بھی سلامتی ہو۔ ایک حدیث کے مطابق، ابو داود کی روایت کے مطابق، ایک روایت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ کا بھی اضافہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا بھی اضافہ ہے۔ اور معمول کے مطابق ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر حدیث میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا یہ الفاظ ملتے ہیں، تو انہی الفاظ کے ساتھ ہم اپنی نماز کا اختتام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلے تو دعائیہ کلمات ہیں نماز کے بعد، اس کو انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں دین اسلام کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اللہ ہماری نمازوں کو صرف قبولیت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ، ھذا ما کان عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔